آپ کی ملاقات ہوئی ہے کہ بی این پی کے اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے؟ کیا ان کے خیالات ہیں؟ جی میری جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور بی این پی کے رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور این سی پی کے رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ مجھے جو بڑی واضح چیز، ایک بڑا واضح فرق نظر آیا کہ بی این پی کے جو طارق رحمان ہیں اور ان کی لیڈرشپ ہے، ان بڑا ایک کانفیڈنس ہے۔ اگر وہ ہار جاتے ہیں تو وہ پھر اوور کانفیڈنس ہو جائے گا، لیکن وہ بیہیو اس طرح کر رہے ہیں کہ اگلی جو گورنمنٹ ہے وہ بی این پی کی ہے اور الیکشن وہ جیت چکے ہیں۔ یہ الیکشن سے پہلے سے ان کی جو باڈی لینگویج ہے ایک ونر کی باڈی لینگویج ہے، جبکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ بڑے ہمبل ہیں۔ اور جماعت اسلامی کے امیر سے میری بات ہوئی تو میں نے انہیں پوچھا بھی، تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی کوئی بات نہیں کروں گا، آپ سے کل بات کروں گا۔ میری کل شام کو ان سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا یقین ہے آپ کو کہ وہ جیت جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت بتائے گا اور ہمیں اپنے ووٹرز کے اوپر یقین ہے، لیکن انہوں نے کوئی بڑا کلیم نہیں کیا۔ جبکہ بی این پی جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ہم جیت جائیں گے، گو کہ جماعت اسلامی کے بعض لیڈرز نے بھی یہی کہا کہ ہم واضح طور پر جیتے ہوئے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کو بڑا کلیم نہیں کر رہی۔ تو پاکستان سے تعلقات کے حوالے سے تو دونوں جماعت تو یکساں موقف ہے تقریباً کہ اچھے تعلقات ہونے چاہیے پاکستان سے۔ دیکھیے پاکستان کے حوالے سے وہ کھل کر کوئی بات کرنے سے گریزاں ہیں، لیکن جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے اچھے نیبرز کے طور پر، اچھے ریجنل جو ملک کے طور پہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، انگیجمنٹ چاہتے ہیں، ٹریڈ چاہتے ہیں، ٹورزم چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں انگیجمنٹ زیادہ سے زیادہ ہو۔ پرانی باتیں جو ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں آگے دیکھنا چاہیے، ہمیں حال کو دیکھنا چاہیے، آگے دیکھتے ہوئے اپنے مفادات کو دیکھنا چاہیے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ تعلقات ہوں۔ لیکن یہ بات تو آج سے 2 سال پہلے آپ کر بھی نہیں سکتے تھے نا، یہ تو یہ کر رہے ہیں۔ ایک بات ذرا بتائیے کہ اعجاز صاحب، یہ کر بھی نہیں سکتے۔ جین زی وہاں پر ظاہر ہے وہ جولائی اپرائزنگ ہوئی، انقلاب لے کر آئی، لیکن جو جین زی کے نمائندے یعنی این سی پی جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس نے الحاق کیا ایک تو جماعت اسلامی یعنی اتحاد بنایا، اور وہ صرف 30 نمائندے ہی ڈھونڈ سکے امیدوار یعنی کھڑے کرنے کے لیے۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ لوگ نہیں ملے ان کو؟ دیکھیے کینڈیڈیٹ چاہیے، 1 سال پہلے وہ جماعت بنی ہے، جماعتیں بنانے کے لیے بڑے پیسے درکار ہوتے ہیں، پورے ملک میں کیڈر درکار ہوتا ہے۔ یہ جو جین زی ہے یہ تو ڈھاکہ یونیورسٹی کی پیداوار ہے، یہ تو ڈھاکہ کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی پیداوار ہے، تو اس کے لیے تو پورے ملک میں آپ کو چاہیے۔ آلدو کے پورے ملک میں لوگوں نے لبیک کہا جنریشن زی کی کال کے اوپر، لیکن لوگوں کی لبیک کرنے کی اپنی وجوہات تھی، کیونکہ جو مرکزی سیاسی جماعتیں تھیں، بی این پی ہو گئی یا ایون جماعت اسلامی، یہ تو ساری وکٹمائزیشن کا شکار تھی۔ خالدہ ضیاء جلا وطن تھی، جماعت اسلامی کے لیڈرز جیلوں میں تھے اور بی این پی کے لیڈرز جو یہاں تھے وہ جیلوں میں تھے۔ تو بی این پی جو ہے یہ تو بعد میں آئی ہے، جماعت اسلامی تو بعد میں نکلا ہے، اصل تو یہ نوجوان تھے، لیکن ان کے پاس اگر کہیں کیڈر تو کیڈر نہیں تھا۔ یہ وجہ بنی کہ انہوں نے فی الحال اتحاد کیا اور فیوچر کی طرف دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اعجاز سید صاحب، بہت بہت شکریہ۔ یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ جو کنٹیسٹ کرنے کی عمر ہے وہ بھی تو 25 سال رکھی گئی ہے نا، تو ظاہر نوجوان ہیں، ینگ ہیں، تو وہ نمائندے اتنا انہیں اپنا طاقت کا اظہار تو کر دیا نا۔ جماعت اسلامی کے ساتھ انقلاب تو لے کے آئے نا۔ جماعت اسلامی پہ بھروسہ کیوں کیا؟ جماعت اسلامی تو ایک دیکھیں ظاہر ہے کہ ایسی جماعت ہے جس کے پاس اقتدار نہیں رہا وہاں کا، جس نے قربانیاں دی ہیں، عظیمت، یعنی آپ دیکھیں نا کہ قیامت ٹوٹی ہے اس کے کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، کتنے پھانسیوں پہ لٹکائے، کتنوں نے سالوں سال عمر یعنی جیلیں کاٹی ہیں، اور کتنے ہیں جو گم ہو گئے، اور جو ایک یہ بھی تو ایک داستان ہے نا، یعنی پاک ایک عظیمت کی داستان ہے جو مطلب ہے کہ ہماری تاریخ میں بلکہ عالم اسلام کی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ اور کوئی تصور کر سکتا تھا کہ جماعت اسلامی اس طرح ری ایمرج کرے گی اور اس طریقے سے اپنی یعنی عظمت جو ہے اس کا ایک نیا پرچم جو ہے لہرائے گی؟